رمضان کا مہینہ مبارک بھی ہے. قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک. رب بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے. کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں مومن بندے نو بخشاں. بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے. کبھی کبھی صاحب اقتدار مجبور ہو جائیں اور اس بندے کو چھوڑنا ہو، کہہ دیں 1 روپے دی ضمانت چھوڑ دو. ضمانت کتنی؟ 1 بہانہ ہی ہے نا. 1 روپے کیا ہے؟ 1 روپے کی ضمانت پہ چھوڑ دو. رب بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے. کوئی بہانہ ہاتھ آئے میں اسے معاف کر دوں. آپ میں جو تاجر لوگ بیٹھے ہیں یا فیکٹریوں کے مالک لوگ ہیں، آپ کے نیچے سیلز مین ہیں، ملازم ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان میں سے کوئی روزے سے ہے، آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ روزے دار آدمی. اسی خطبے میں میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے غلام اور نوکر سے اس مہینے میں کام کو تھوڑا سا ہلکا کر دیتا ہے. ہلکے کرنے کی کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے اسے بازار بھیج رہا ہے دھوپ میں، ادھر نہ بھیجے. جو چھاؤں کا کام ہے آسان سا ادھر لگا. دوسرا طریقہ یہ ہے ایک ملازم مہینے کے لیے اور رکھ لیا جائے تاکہ اس کی محنت تھوڑی سی کم ہو جائے. 10 گھنٹوں کی بجائے 5 گھنٹے ہو جائے. جس طریقے سے بھی کام کو ہلکا کرے. یہ وہ فیکٹری کا جو مالک ہے، مل کا جو مالک ہے، دکان کا جو مالک ہے، یہ اس پر منحصر ہے وہ کس طرح کام کو ہلکا کرتا ہے اپنے سیلز مین روزے دار سے، غلام سے. میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے ماتحت لوگوں سے رمضان کے مہینے میں کام کو ہلکا کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اگلا جملہ سنو، جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو، پیسہ لگاتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، وہ بات سنو جس نے اپنے ملازم پر بوجھ کو ہلکا کیا کہ یہ روزے دار ہے، روزے سے ہے، بوجھ ہلکا کر دینا چاہیے. اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور اللہ اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کریں. بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے. کیوں بھائی؟ یہ اپنے ملازم، روزے دار ملازم سے بوجھ کو ہلکا کرنا کتنا بڑا کام ہے. یہ کوئی بڑا کام ہے؟ بڑا آسان سا کام ہے. 20-25 ہزار پہ نیا بندہ رکھنا ہے یا تقسیم کر دینا ہے کام. روزے دار کو ذرا آسان سے کام دے دینا ہے، دھوپ والے کام سے بچا لینا ہے. اجر دیکھو، اجر. بندے کا عمل دیکھو اور رب کا اجر دیکھو. میں نے پچھلے جمعے کا وہ بھی تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، غریب کی کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں. مسکین کا، یتیم کا، فقیر کا، بھوکے کا نہ، کسی دوست کا، اپنے ہمجولی کا، کلیگ کا، جس نے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا کرے گا. جی جی. اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی اتھو کٹ کے اس کو نہیں دینا. اس کو اپنا ثواب، اسے اپنا ثواب، بس اتنی سی بات ہے. نہیں، اس میں بھی میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ اسے روزے دار کے برابر ثواب بھی دے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی بھی دے گا.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر بندے میں تو طاقت نہیں، پاکستان میں تو ہر بندے کو طاقت ہو بھی نہیں سکتی کہ پاکستان کے روزے کی افطاری میں جب تک پکوڑے اور سموسے شامل نہ ہوں تو افطاری ہوتی نہیں، فروٹ چاٹ نہ ہو افطاری ہوتی نہیں۔ صحابہ کے ذہن میں آئے غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں لگا سکتے، تو یا رسول اللہ ایک آدمی غریب ہے، فرمایا یہ اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس نے کھجور کے ایک دانے سے، یہ کوئی مشکل ہے؟ آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا گھر کے باہر کھڑے ہیں، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا ہے، آپ کو محسوس ہوا روزے سے ہے، آپ اس کے ہاتھ میں 4 کھجوریں دے دیتے، کوئی مشکل کا؟ آپ دکان میں روزہ افطار کر رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے گزرا، کوئی مسافر ہے، لیٹ ہو گیا، آپ اسے بلا لیتے ہیں، ہاں بھائی ہمارے ساتھ روزہ افطار کر، کوئی مشکل کام؟ تو بڑا آسان سا کام ہے، چند کھجوریں کسی کو دے دینا۔ کھجوریں لے کے اسے کلو میں پیکٹ بنا کے محلے کے گھروں میں دے دینا۔ وہ گھر جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ روزہ دار ہیں، نیک ہیں، نمازی لوگ ہیں، تو ان کے گھر میں آپ پہنچا سکتے ہیں، وہ کھجوریں آپ ان کے گھر میں پہنچا سکتے ہیں۔ کھجور کا ایک دانہ یا لسی کا ایک گھونٹ، لسی کا ایک گھونٹ، اس سے بھی اگر افطاری کروائی، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جہنم سے آزادی عطا کر۔ میں نے اس کے لیے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں، صرف میں یہ چاہتا ہوں تہاڈی رقم غلط جگہ تے خرچ نہیں ہونی چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ جو افطار پارٹیاں کرتے ہو برادری کی، جماعتوں کی، ان میں کتنے لوگ روزے دار ہوتے ہیں؟ تیرا مال کھا کے چلے گئے، تجھے کیا؟ میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں لگاؤ، تمہیں مصرف بتاتا ہوں، یہ جو مدرسوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں، طالب علم ہیں، علماء ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ سارے روزے سے ہوتے ہیں، پھر یہ مسافر ہیں، پھر یہ آپ کے مہمان ہیں، ان پر خرچ کرو۔ ثواب چاہتے ہو نا، ریاکاری چاہتے ہو تو کرو ریاکاری، شہرت چاہتے ہو تو چاہو، اس طرح شہرت نہیں ملتی، للہ فلہ کرنا ہے، ان لوگوں کو افطار کرو۔ یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں تو کیوں کہتا ہوں؟ بھائی میری مجبوری ہے؟ نو، میں ایسے لوگ بھی میرے پاس ہیں، میں اگر انہیں فون کروں کہ آپ افطاری دیں تو شاید ایک بندہ ہی 20 دنوں کی افطاری دے دے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے، ہمارے مقتدی، وہ اپنی رقم لگانا چاہتے ہیں، ان کی رقم ضائع نہیں ہونی چاہیے، ان کی رقم صحیح مصرف پہ خرچ۔ میں نے کوئی پچھلے جمعے زور بھی نہیں دیا، تقریباً 18 دن کی افطاریوں کا انتظام ہو گیا۔ باقی کا آپ نے پورا کرنا ہے یا میں باہر والے شہروں سے پورا کروں؟ بولو۔ انشاءاللہ کل کو نہیں، انشاءاللہ نہیں، پکی گل کرو، کریں بات۔ کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ ایک افطاری کریں گے؟ ہیں؟ بقایا پورے دنوں کی؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے عزیز ہیں، بچپن ہمارے پاس گزرا، ہمارے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے، ہم جولی ہیں ہمارے۔ ان کے والد صاحب بڑے نیک، بڑے نمازی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی والدہ بڑی نیک عورت تھی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ خود بچے بھی سارے بھائی سارے اللہ کے فضل سے صحیح ہیں، موحد ہیں۔ تو اڈی جان چھوٹ گئی، ورنہ آج میں یہ طے کر کے آیا تھا کہ اپنے ہر مقتدی کو اس افطاری میں شامل کروں، چاہے وہ 10 روپے دے، زیادہ نہیں 10 روپے دے،
لیکن دے اس کا بھی حصہ ہو، لیکن اب انہوں نے ساری پوری کر دی ہیں، تو میں آپ کو اب مجبور نہیں کرتا ہوں،